السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی رپورٹ کا مرکز و محور 12 ستمبر کو پیش کی گئی خصوصی رپورٹس کی مزید تفصیلات کے علاوہ میڈیکو لیگل کراچی اور نرسنگ مڈوائفری کونسل کے موضوع پر مشتمل ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا، وہ صحت کی سرکاری، نجی اور عالمی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو پہلے سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ ناظرین کرام، پروفیسر محمد سعید قریشی کے سینٹرل پروکیورمنٹ سے مستعفی ہونے کے بعد محکمہ صحت سندھ کا یہ باوقار ادارہ، جس کا بنیادی مقصد شفاف طریقے سے صوبے کے سرکاری ہسپتالوں میں غریب مریضوں کو معیاری ادویہ کی فراہمی کو یقینی بنانا تھا، اب یہ کمیٹی پروفیسر امجد سراج میمن جیسے خلاف قانون وائس چانسلر کی سربراہی میں مفاد پرستوں اور کمیشن خوروں کی وہ کمیٹی بن گئی ہے جہاں خریدی جانے والی دوائیں محتاط اندازے کے مطابق 65% ادویہ بغیر لیبارٹری ٹیسٹنگ کے مریض کو استعمال بھی کرائی جا رہی ہیں اور ان کے بل بھی ادا کیے جا رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کی سربراہی میں بنائی گئی ضلعی مانیٹرنگ ٹیمیں یا کمیٹیاں کھلی رشوت کا ایک اور نیا دروازہ ہے جسے باقاعدہ میں ثابت کر سکتا ہوں۔ مذکورہ سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی کا یہ روشن کارنامہ ہے کہ ماضی میں بغیر نئے ٹینڈر کے سابق ٹینڈرز پر ہی کام چلایا گیا، جو کہ نااہلی، غفلت اور کھلے پیلے مجرمانہ کا ایک ایسا ارتکاب ہے کہ اس کا حساب نہ کسی نے لیا اور نہ کسی نے دیا۔ یہ کھلم کھلا وزیر صحت، جو اہلیت کی بنیاد پر نہیں محض بھائی کی صدارت کی بنیاد پر وزیر صحت و بہبود آبادی کا قلمدان سنبھالے ہوئے ہیں، ان کے چیک اینڈ بیلنس کے کردار نہ ہونے کے باعث مسلسل محکمہ صحت اور بہبود آبادی کے حساس شعبے انتہائی تباہی کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں۔ پروفیسر محمد سعید قریشی کی سربراہی میں قائم سینٹرل پروکیورمنٹ کمیٹی کا یہ کارکردگی اور تاریخی کارنامہ بھی ہے اور کافی بھی ہے کہ ملک کے کسی بھی صوبے میں آج تک تھیلیسیمیا کے مریضوں کی مہنگی ترین دوا مفت نہیں ملتی ہے، لیکن صوبہ سندھ میں تھیلیسیمیا کے رجسٹرڈ مریضوں کو محکمہ صحت سندھ کی جانب سے آج بھی تھیلیسیمیا کے مریضوں کو مفت دوا دستیاب ہے۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ کل آپ کو بتا دوں گا، لیکن میرا سوال اپنی قابل احترام ملکہ عالیہ وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پی جوہو سے یہ ہے کہ پروفیسر امجد سراج میمن آج تک ایسی کسی کارکردگی کا مظاہرہ کیوں نہیں کر سکے، جبکہ خبر کے اندر کی خبر یہ ہے کہ خود پروکیورمنٹ کمیٹی کے سربراہ اپنے کرب گماشتوں کے ذریعے ای پیڈ ٹینڈر نوٹس کے شفاف نظام کو ناکام بنانے کے لیے اپنی تمام تر منفی صلاحیتوں کے ساتھ سرگرم عمل بتائے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پر کل مزید گفتگو ہوگی۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر ثاقب شیخ محکمہ صحت سندھ کے خلاف قانون ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی اور ہیلتھ مینجمنٹ کیڈر کے غیر قانونی عمل سے گریڈ 20 کے جنرل کیڈر کے افسر کی موجودگی کے باوجود گریڈ 19 کے افسر کی حیثیت سے میرٹ کے بجائے زر کے زور پر سابق ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی ڈاکٹر عبدالحمید جمانی کی کروڑوں روپے کی کرپشن کو چھپانے اور بچانے کے لیے انہیں خرید کر کراچی جیسے شہر کا ڈائریکٹر ہیلتھ بنوایا گیا تھا، تاکہ سابق ڈائریکٹر کے سیاہ کرتوتوں پر پردہ پڑا رہے۔ ڈاکٹر ثاقب شیخ ایک نامور سندھ کی فیملی سے تعلق رکھنے کے علاوہ
محکمہ صحت میں کاپی پیسٹ افسروں کے ہجوم میں ایک پڑھے لکھے لین دین سے کوسوں دور کے افسر تھے جو اب نہیں رہے۔ اس کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ دوا چوروں کو پکڑنے کے لیے کسٹوڈین افسر ہوتے ہوئے وہ ادویہ چوروں کو پکڑنے کی کمیٹی بنا کر دوا چوروں کے سہولت کار دکھائی دے رہے ہیں۔ مزید وہ یہ بتائیں کہ محکمہ سے سندھ کی جانب سے سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کے MS سیکریٹری صحت کے کزن ہونے کے دعوے دار ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی کی خاتون سے ہراسگی کی تحقیقات کو کہاں تک پہنچایا ہے۔ مزید آگاہی وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو دیتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، آج سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں ڈیفیکٹو MS وہاب اللہ یوسفانی کی جانب سے اپنے من پسند کووڈ-19 کے متعدد ملازمین کو بدستور ڈیوٹی پر رکھنے کے باعث سبکدوش ملازمین کی جانب سے مذکورہ دور اقدام کی بنا پر ہنگامہ آرائی کا خدشہ ہسپتال کے ذرائع بتا رہے ہیں۔ کووڈ-19 کے جن لوگوں کو فارغ کیا گیا ہے ان کی تعداد تو 139 بتائی گئی ہے، لیکن ہسپتال میں موجود کئی بار رد و بدل کے بعد بنائی جانے والی فہرست میں صرف 91 نام لوگوں کے شامل ہیں۔ یہ تبدیل شدہ فہرست آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین، اس تبدیل شدہ فہرست میں محمد حمزہ گدی ولد محمد عارف گدی کو CT اسکین مشین کا ٹیکنیشین ظاہر کیا گیا ہے، جس کے پاس نہ ڈپلوما ہے اور نہ ہی مشین کو کھولنے بند کرنے کی صلاحیت۔ ایسی ہوش ربا معلومات تو آپ کو دی جاتی رہے گی، لیکن سیریل نمبر پر شہزاد ولد شوکت علی ڈرائیور، جو نہ صرف VIP ڈیوٹی عارضی ملازم ہوتے ہوئے یوسفانی کے زبانی حکم پر دیتے رہے ہیں، جمعے کو شہزاد ڈرائیور کی جانب سے گاڑیوں کی لاگ بک ادھر ادھر کرنے کا سنگین معاملہ بھی سامنے آ گیا ہے، جبکہ سیریل نمبر 57 پر حسنات علی ولد محمد علی، پوسٹ ان کی وارڈ سرونٹ کی ہے، ڈیوٹی 1 منٹ انہوں نے اپنی اسامی پر نہیں کی، وہاب اللہ یوسفانی کے حفاظتی گارڈ اور ان کی ہدایت پر لوگوں کی ریکی کرنا ان کا کام رہا ہے۔ جبکہ سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد میں میڈیکل آکسیجن گیس کا لاکھوں روپے کا سالانہ بجٹ ہونے کے باوجود ہسپتال کے ملازم پطرس کی سسٹر ان لا کی گزشتہ روز آکسیجن گیس کی عدم دستیابی کے باعث موت کا واقعہ ہسپتال کے غیر حاضر MS ڈاکٹر عتیق الرحمان قریشی کی کارکردگی کے حوالے سے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس سلسلے میں مزید ہوش ربا انکشافات انشاءاللہ پیر کی ہیلتھ ڈائری میں LDN سندھ کے بیورو چیف غلام محمد میمن کے مطابق جونیئر اور سینئر کلرکس کی ترقیوں کے حوالے سے DG ہیلتھ کا تیسرا مراسلہ 9 ستمبر کو سامنے آ گیا ہے، جبکہ ترقی پانے والوں کی کاغذات کی تصدیق کے لیے 1 ستمبر کو کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ یہاں یہ امر دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ ترقی کی پہلی فہرست تاحال نامکمل اور متنازع ہے۔ تیسرے مرحلے کے اجرا کا مطلب امیدوار ترقی کے مذکورہ عمل پر اعتماد نہیں کر رہے ہیں، جبکہ کراچی میں خلاف قانون پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کی نااہلی، غفلت مجرمانہ اور منی میکنگ کی طرف توجہ دینے کے باعث کراچی کے 5 بڑے میڈیکو لیگل سینٹر بند ہو چکے۔ مزید تفصیل انشاءاللہ پیر کی ہیلتھ ڈائری میں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔